صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کتاب ہے اور مشکلات اور مصائب اور وبا میں بہت مجرب ہے اس کی قرأت کرنا. آج مدینہ شریف سے ہمارے خلیفہ حافظ نذیر احمد صاحب نے بتایا کہ وہاں کسی نیک انسان نے خواب دیکھا کہ بہت سے ہاتھ ہیں اور سب کے ہاتھوں میں نشر الطیب ہے. تو انہوں نے تعبیر پوچھی تو میں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے، ایک تو ہم نے جو عمل شروع کیا ہے یہ بالکل اس کی اس وقت ضرورت ہے اس بلا کے اور اس عذاب کے اٹھانے کے لیے، اور دوسرا اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ گھر گھر میں کتاب پڑھی جائے. کثرت عیدی جو ہے ہاتھوں کی کثرت، ہر گھر میں کتاب ہونی چاہیے اور ہر گھر میں اس کتاب کو پڑھنے کا سننے کا اہتمام کریں. آج یہ 12ویں فصل ہے واقعہ معراج شریف میں. حضرت فرماتے اور اس فصل کو بوجہ محتم شان ہونے کے ملقب بھی تنویر السراج فی لیلۃ المعراج کرتا ہوں. من جملہ کمالات نبویہ کے عظیم الشان کے یہ واقعہ ہے جو مکہ میں بقول زہری سن 5 نبوت کے بعد ہوا، جس کے راوی اتنے صحابی ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، ابن عامر، ابی ابن قعب، ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت بریدہ، حضرت سمر جندب، حضرت حذیفہ یمان، حضرت شداد بن اوس، حضرت سہیل، مالک بن صعصع، حضرت ابی امامہ، حضرت ابو ایوب، حضرت ابو حبہ، حضرت ابو ذر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سفیان بن حرب. مردوں میں اور عورتوں میں عائشہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ام ہانی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. عورتوں میں سے اور ان کے سوا اور بھی بعض واقعات لکھتا ہوں. واقعہ اول، آپ ارشاد فرماتے کہ میں حتیم میں لیٹا تھا جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، اور ایک روایت میں کہ آپ شیب ابی طالب میں تھے جس کو واقعین روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں کہ آپ ام ہانی گھر تھے جیسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور چھت کھولی گئی، بخاری کی روایت. جمع ان روایات میں یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر کو جو کہ شیب ابی طالب کے پاس تھا آپ نے بوجہ سکونت کا اپنا گھر فرما دیا، اور وہاں سے آپ کو مسجد حتیم میں لے گئے، اور ہنوز نوم کا اثر باقی تھا کہ وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے. اور چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو ابتدائی امر سے معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ خارق عادت ہونے والا ہے. واقعہ دوم، کچھ سوتے تھے کچھ جاگتے تھے، اور ایک روایت میں کہ آپ مسجد حرام میں سوتے تھے کہ آپ کے پاس حضرت جبریل السلام آئے، اور ایک روایت میں کہ 3 شخص ایک نے کہا کہ وہ یعنی پیغمبر السلام ان حاضرین میں سے کون ہے؟ دوسرا بولا وہ جو سب سے اچھے ہیں. تیسرا بولا پھر جو سب سے اچھا ہے اس کو لے لو. آئندہ شب کو پھر وہی تینوں آئے اور کچھ بولے نہیں اور آپ کو اٹھا کر لے گئے. بخاری میں کی روایت. یہ حالت کچھ سوتے تھے کچھ جاگتے تھے، ابتدا میں تھی اسی کو سونا کہہ دیا، پھر آپ جاگ اٹھے، تمام واقعہ میں بیدار رہے. اور بعض روایت میں جو معراج کے اخیر میں آیا کہ پھر میں جاگ اٹھا، مراد یہ کسی حالت سے فاقہ ہو گیا. اور بعد نے اس اجازت کو غیر محفوظ کر جو کہا گیا کہ ان حاضرین میں سے کون ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ قریش خانہ کعبہ کے آس پاس سویا کرتے تھے. اور طبرانی میں ہے کہ اول جبرائیل میکائیل اور یہ گفتگو کر کے چلے گئے، پھر 3 آئے. اور مسلم میں ارشاد نبی ہے کہ میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہتا ہے ان 3 میں سے ایک شخص ہیں جو 2 شخصوں کے بیچ میں ہے. معاہد میں ہے کہ مراد ان 2 شخصوں سے حضرت حمزہ حضرت جعفر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان سو رہے تھے. اول آپ کا سینہ اوپر سے اسفل بطن تک چاک کیا گیا اور آپ کا قلب نکالا گیا، اور ایک زرنی تشت میں زمزم شریف کا پانی تھا، اس سے آپ کا قلب دھویا گیا. پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا اور اس کے اصلی مقام پر اس کو رکھ کر درست کر دیا گیا. قضا رواہ المسلم روایتین عن ابی ذر و مالک بن صعصع. ملائکہ کا زمزم شریف سے آپ کے قلب کو دھونا، حالانکہ کوثر سے پانی آ سکتا تھا. بعض علماء کی اس کی دلیل ہے کہ آب زمزم اس سے افضل ہے. اور سونے کے تشت کا استعمال باوجود اس کے ممنوع ہونے کے کئی توجیہ کو محتمل ہے. اول یہ کہ تحریم زہم مدینہ میں ہوئی تو اس وقت تحریم نہ تھی. دوسرے کہ معراج قبیل امور آخرت تھی،
اور آخرت میں استعمال سونے کا جائز ہوگا۔ تیسرے کہ آپ نے استعمال نہیں کیا بل ملائکہ اس حکم کے مکلف نہیں۔ اور ایمان و حکمت کا تشت میں ہونا اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی چیز جواہر غیبیہ سے تھی جس سے ایمان و حکمت ترقی ہو، جیسے دنیا کے بعد جواہر کا طلب و استعمال قلب و دماغ میں قوت اور فرد بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ سبب تھا حکمت ایمان کے، اس لیے اس کا یہی نام رکھ دیا گیا۔ واقعہ چارم پھر آپ کے پاس ایک دابہ سفید رنگ کا حاضر کیا گیا جس کو براق کہلاتا ہے، جو دراز گوش سے ذرا اونچا اور خچر ذرا نیچا تھا، جو اس قدر برق رفتار ہے کہ اپنی منتہا نظر پر قدم رکھتا ہے، اور اس پر زین اور لگام لگا ہوا تھا۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تجھ کو کیا ہوا؟ آپ سے زیادہ مکرم عند اللہ کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا، پس وہ عرق ہو گیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ یہ شوخی برق کی غضبن نہ تھی بلکہ تربن تھی، تربن یعنی خوشی سے۔ پھر آپ کے مرتبہ کی تجدید استحضار اور تنبیہ سے خجل ہو کر ساکن ہو گیا، جیسے کہ ایک بار وسلم پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے اور اس کو حرکت ہوئی تو آپ اس سے شاد سے ساکن ہو گئے۔ اسبت فإنک علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور یہ بھی جو بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، آسمان دنیا پر پہنچے، اور بعد میں کہ آپ کو جبرائیل السلام نے براق پر اپنے پیچھے سوار کیا۔ سو ان کو روایت بال سے تعارض نہیں، کیونکہ ممکن اول جبرائیل السلام خود بھی اس مسلط سے سوار ہو لیے ہوں کہ آپ کو تباً خوف معلوم نہ ہو، پھر اتر کر رکاب تھام لی ہو۔ دونوں حالتوں میں گاہ ضرورت کے موقع پر آپ کو تھامنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں۔ واقعہ پنجم جب آپ منزل مقصود کو روانہ ہوئے، آپ کو گزرے ایک ایسی زمین پر جس میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے۔ جبرائیل السلام نے آپ سے کہا کہ اتر کر یہاں نماز نفل پڑھیے۔ آپ نے نفل نماز پڑھی۔ جبرائیل السلام نے کہا آپ نے یثرب مدینہ میں نماز پڑھی، پھر ایک سفید زمین پر آپ گزر ہوا، جبرائیل السلام نے کہا اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل السلام نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی، پھر بیت اللحم پر گزر ہوا، وہاں بھی نماز پڑھ، کہا کہ یہ وہ جگہ جہاں عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سینا ہے کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ واقعہ ششم جس میں عجائب واقعات برزخ کے ملاحظہ ہو وہ یہ ہے کہ آپ کا ادھر ایک عجوزہ پر ہو، بڈھی پر، جو سر راہ کھڑی تھی۔ آپ نے دریافت کیا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے۔ آپ چلتے رہے، ایک بڈھا رستے سے بچا ہوا ملا، آپ کو بلاتا ہے محمد ادھر آئیے۔ جب السلام نے کہا چلیے چلیے، اور آپ ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو بین الفاظ سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ جب السلام نے کہا ان کو جواب دیجیے۔ اس حدیث کے آخر میں جب السلام نے کہا کہ وہ بڑھیا جو آپ نے دیکھی وہ دنیا تھی، سو دنیا کی اتنی عمر رہ گئی ہے جیسے بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے، اور جس نے آپ کو پکارا تو ابلیس تھا۔ اگر آپ ابلیس کے اور دنیا کے پکارنے پر جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ جن نے آپ کو سلام کیا، حضرت ابراہیم السلام، موسیٰ السلام، عیسیٰ السلام تھے۔ قضا قال حافظ عماد الدین میں کثیر فی الفاظی نکارت الغرابہ، طبرانی بازار کے حدیث میں روایت ابو ہریرہ کہ آپ کا گزر ایسی قوم پر جو ایک ہی دن میں بو بھی لیتے تھے اور کاٹ بھی لیتے تھے۔ جب کاٹتے ہیں تو پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کاٹنے قبل تھا۔ آپ نے جبرائیل السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہیں کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکی 700 گنا تک بڑھتی ہے، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے اللہ کا اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں، جب وہ کچلے جا چکتے تو پھر حالت سابقہ پر ہو جاتے ہیں، اور اس کا سلسلہ ذرا بند نہیں ہوتا۔ آنے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے سرگردانی کرتے ہیں۔ پھر ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ مواشی کی طرح، جانوروں کی طرح چر رہے تھے، زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ آپ کر اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا سڑا گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں، پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جب اسلام نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال طیب بیوی ہو، پھر وہ ناپاک عورت کے پاس آبر شب باش ہو یہاں تک کہ صبح ہو جائے،
اس طرح وہ عورت ہے جو اپنے حلال طیب شوہر کے پاس سے اٹھ کر کسی ناپاک مرد کے پاس آئے اور رات کو اس کے پاس رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. پھر ایک شخص پر گزر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے، اس کو اٹھا نہیں سکتا اور اس میں اور لا لا کر رکھتا. نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نبی اسلام نے کہا یہ آپ کی امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا پر قادر نہیں، اور وہ اور زیادہ لدتا چلا جاتا ہے. پھر آپ کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے زبانیں اور ہونٹ آہنی مقراضوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور جب وہ کٹ چکتے ہیں تو پھر حالت سابقہ پر ہو جاتے ہیں، یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا. انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ جو اسلام نے کہا یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں. پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے. پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا. آنے پوچھے یہ کیا ہے؟ جب اسلام نے کہا یہ شخص کا حال ہے جو بڑی بات منہ سے نکالے پھر نادم ہو مگر اس کو واپس کرنے پر قادر نہیں. پھر ایک وادی پر گزر ہوا، وہاں ایک پاکیزہ خنک ہوا اور مشک کی خوشبو آئی، خنک ہوا اور مشک کی خوشبو آئی اور ایک آواز سنے. پوچھا یہ کیا؟ جب اسلام نے کہا یہ جنت کی آواز ہے، کہتی ہے اے رب جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھ کو دیجئے، جو میرے بالا خانے اور استبرق اور حریر اور سندس عبقری اور موتی اور مونگے اور چاندی، سونا اور گلاس دستریاں، دست دراز اور کوزے، مرکب اور شہد اور پانی، دودھ اور شراب بہت کثرت کو پہنچ گئے ہیں. اب میرے وعدہ کی چیز یعنی سکان جنت مجھ کو دیجئے جو ان نعمتوں کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد و تیل تجویز کیا گیا ہے ہر مسلم اور مسلمہ، مومن اور مومنہ اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاوے اور میرے سے شرک نہ کرے، میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراوے، جو مجھ سے ڈرے گا مامون رہے گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا، جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کو کفایت کروں گا. میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلاف نہیں کرتا. بے شک مومنوں کی فلاح حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ جو اصل الخالقین ہے بابرکت ہے، جنت سے کہا میں راضی ہو گئی. پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور ایک وحشتناک آواز سنے، بدبو محسوس ہوئی. پوچھا یہ کیا ہے؟ جب صاحب نے کہا جہنم کی آواز ہے، کہتے رب مجھ سے جو وعدہ کیا ہے یعنی دوستوں سے بھرنے کا مجھ کو عطا فرما، کیونکہ میری زنجیریں اور توق، شعلے اور گرم پانی، پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئی اور میرا قہر بہت دراز اور گرمی بہت تیز ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا تیل تجویز کیا کہ ہر مشرک اور مشرکہ، کافر کافرہ، ہر متکبر معاند جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا، دونوں نے کہا میں راضی ہوگی. ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں بہقی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ کو داہنی طرف سے پکارنے والے نے پکارا کہ میں تو نظر کیجئے آپ سے کچھ دریافت کرتا ہوں. میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا. پھر ایک اور نے مجھ کو بائیں طرف سے اسی طرح پکارا، میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا. اور اس میں بھی یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور اس پر ہر قسم کی آرائش ہے جو خدا تعالی نے بنائی ہے. اس نے بھی کہا محمد میں تو نظر کیجئے میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی. میں نے اس کی التفات نہیں کیا. اور اسی حدیث میں جبریل السلام نے آپ سے کہا پہلا پکارنے والا یہود کا دائی تھا، اگر آپ کو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی. دوسرا پکارنے والا نصارہ کا دائی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی. وہ عورت دنیا تھی، یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا اثر یہ ہوتا امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، جیسے اوپر آ چکا. اور ظاہراً یہ واقعات قبل عروج السماوات دیکھے گئے اور بعض واقعات میں بعد عروج دیکھنے کی بھی تصریح ہے. چنانچہ اس حدیث بالا میں کہ آپ آسمان دنیا پر تشریف لے گئے، وہاں آدم السلام کو دیکھا، پھر وہاں سے خوان رکھے دیکھے جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے، مگر اس پر کوئی شخص نہیں. دوسرے خانوں پر سڑا گوشت رکھا ہے، اس پر بہت آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں. جب اسلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑتے اور حرام کھاتے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہ آپ کو گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹریوں جیسے ہیں، جب ان میں کوٹتا ہے فوراً گر پڑتا ہے. جب اسلام نے آپ سے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں. آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے لب اونٹ کی سے ہیں، وہ چنگاریاں نکلتی ہیں اور اس کے اسفل سے نکل رہی ہیں. جبریل صلی السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں. اور آپ کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا کہ پستانوں سے بندھی لٹک رہی تھیں، وہ زنا کرنے والیاں تھیں. اور آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور انہی کو کھلایا جاتا تھا. فرمایا یہ چغل خور عیب چین تھے. فائدہ ہر میں برزخ بے اعتبار مکان کے خواہ کہیں ہو مگر انکشاف اس کا مشروط نہیں.
صاحب کشف اس مکان میں ہونے کے ساتھ، اور یہ بھی اعتماد ہے کہ احوال ان صورتوں کے نظر آئے ہوں جو آدم السلام کی جسار میں تھی، جن کا ذکر واقع دہم میں آئے گا۔ بعض مکشوفات کی نسبت تصریح نہیں کہ قبل عروج مشاہدہ فرمایا یا بعد عروج، جیسے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ کو معراج کرائی گئی تو بعض ایسے انبیاء پر آپ کا گزر ہوا جن کے ساتھ بڑا مجمع تھا، بعض ایسوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھا، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کو ادھر ایک بہت بڑی مجمع پر ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہے؟ کہا گیا موسیٰ اور ان کی قوم ہے، لیکن اپنا سر اوپر اٹھائیے، دیکھیے سو دیکھتا کیا ہوں، اتنا عظیم الشان مجمع ہے کہ سب آفاق کو گھیر رکھا ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہیں جو داغ نہیں لگاتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، شگون نہیں لیتے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ قضا رواہ ترمذی۔ اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعظیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتا یا ارحم الراحمین۔ اللهم منا هذا المرض جند من جنودك، اللهم منا هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء، اللهم فصرف عنا، اللهم فصرف عنا، اللهم فصرف عنا وعن بيوتنا وعن ازواجنا وعن ذرياتنا وعن اهلينا وعن درارينا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن بلادنا وبلاد المسلمين۔ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر، اللهم احفظنا لما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين، اللهم انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين، اللهم انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم انا نسألك العافية، اللهم انا نسألك العافية، اللهم انا نسألك العافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائم في الدنيا والآخرة، اللهم واقعتن کا واقعت الولید، اللهم واقعتن کا واقعت الولید، اللهم واقعتن کا واقعت الولید۔ یا اللہ، یا اللہ، اس مرض سے، یا اللہ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی، بال بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہر گلیوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما، بلاد مسلمین کی حفاظت فرما، یا اللہ کافروں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، ان کو بھی اپنے ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ، یا اللہ ان سے بھی اس مصیبت کو دور فرما، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجدوں کو پھر سے آباد فرما، مدرسوں کو پھر سے آباد فرما، خانقاہوں کو پھر سے آباد فرما، ہمارے شہروں کو پھر سے آباد فرما، ہمارے حرمین شریفین کو پھر سے آباد فرما، یا اللہ، یا اللہ پہلے سے زیادہ رونق نصیب فرما، پہلے زیادہ رونق نصیب فرما، جس مرض میں مبتلا ہے یا اللہ ان کو اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرما، عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی شفاء کاملہ عطا فرما، جو مسلمان ہیں سب کو شفاء عطا فرما، سب کو شفاء عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ، یا اللہ ہر مصیبت اور مشکل سے ہماری حفاظت فرما، ہماری ہر مصیبت اور مشکل کو دور فرما، یا اللہ اس مدرسہ جامع پورے احاطے کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہمارے شہر بہاول نگر کو عافیت نصیب فرما، ہمارے دوست احباب پورے عالم میں جہاں ہیں سب کی خوب حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اللهم انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔